والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ 6 کا آخری حصہ، اس آیہ مبارکہ کے اولین حصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو وضو کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرو تو پاک اور صاف ہو کر میری بارگاہ کی طرف آؤ۔ یہ اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ہر بارگاہ کا، ہر جگہ کا ایک ادب ہوتا ہے۔ صرف اتنا غور فرمائیں کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو صاحب خانہ نے جس طرز کا گھر بنایا ہے اس طرز کے آداب ہم اپناتے ہیں۔ اگر اس گھر میں قیمتی قالینیں بچھی ہوئی ہیں تو ہم جوتے اتار کے جاتے ہیں۔ اگر ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو جیسے بھی جوتے ہیں ہم پہن کے جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکتا۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر مسجد میں آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو مسجد کے حدود میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو 2-4 چیزوں کا ہم پہلے خیال رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا لباس پاک ہو، دوسرا یہ کہ ہمارا جسم پاک ہو، اور تیسرا یہ کہ جب ہم مسجد میں داخل ہونے لگتے ہیں ہم اپنے جوتے باہر ہی اتارتے ہیں، اور چوتھا ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو یہ پہلے ہمارا ایک نظریہ بن جاتا ہے
کہ ایک نیت ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور اس کے یہ آداب ہیں. اور جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, اور جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ایک اور نیت کرتے ہیں, نویت سنت الاعتکاف, کہ ہم مسجد کے اعتکاف کی بھی نیت کر رہے ہیں. تو یہ آداب ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو, تو جہاں یہ آداب ہیں وہاں جب میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تمہارا خیال ہو تو اس وقت کیا کرو, تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو, اپنا چہرہ مکمل دھو لو, اپنے سر کا مسح کر لو, اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ فرائض ہے. پھر اس میں کلی آتا ہے, ناک میں پانی ڈالنا آتا ہے, ہر اس کو 3 دفعہ دھونا آتا ہے, پہلے دایاں جو ہے اس دھونا, پھر بایاں دھونا, بسم اللہ پڑھنا, پھر دعائے معصورہ جو ساتھ ہیں ان کو پڑھنا. یہ سارے آداب مستحبات یا سنن آ جاتے ہیں, اور 4 چیزیں جو فرائض میں سے ہیں وہ کمپلسری ہیں, ان پر عمل کرنا لازمی ہے, تاکہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو تمہارا ظاہر پاک ہو, اور ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر اپنی روحانی پاکیزگی کی دعائیں اپنے رب سے مانگو. تو یہ ادا, تو یہ پچھلے جمعہ پر اس حوالے سے گفتگو ہو چکی تھی. آج ارشاد فرمایا, اب یہ تو صورت میں تھا کہ آپ کے پاس پانی میسر ہے, آپ نے وضو کیا, آپ نے طہارت جسمانی حاصل کی, آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. لیکن ان کیس اگر ایسا ہے کہ پانی میسر نہیں ہے, یا پانی تو ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے, یا استعمال اگر کریں گے تو بیماری ایسی ہے اس بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, تو اللہ تو بڑا کریم ہے, وہ تو بڑا رحیم ہے اپنے بندوں پر. ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, اگر تم حالت جنابت میں ہو, غسل فرض ہے, فَطَّهَّرُوا, تو پھر خوب پاکیزگی حاصل کر لو. خوب پاکیزگی کا مطلب کیا ہے کہ پورا جسم آپ اس کو کیا کریں, پانی سے تر کر لیں. تو آپ جانتے ہیں کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں, ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, اور پورے جسم پر پانی بہانا. یہ 3 کیا ہیں, غسل کے فرائض ہیں. اب ناک میں پانی ڈالنے میں عموماً ہم غلطی کر جاتے ہیں. اب ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن بتلانا بڑا ضروری ہے کہ ان میں ہم کیئر لیس ہو جاتے ہیں, ہمارے ذہن میں بات نہیں رہتی. ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ نرم ہڈی تک وہ پانی پہنچے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ناک میں انگلی ڈال کے ناک کو صحیح طرح صاف بھی کرنا, کہ اگر اس کے اندر رینٹ جمی ہوئی ہے, وہ لیکوڈ جو ناک سے نکلتا ہے وہ جمع ہوا ہے, اور اگر وہ اٹھا نہیں, ناک کا اندر کا حصہ تر نہیں ہوا, تو غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ بات بار بار اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں ہم غور نہیں کرتے. ہاں صرف اگر روزے کی حالت میں ہیں تو وہ مبالغہ پھر ناک میں پانی ڈالنے میں نہیں کیا جائے گا, کہ پانی حلق کی طرف جانے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے جو ہے ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھانا, کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی محسوس ہو اور ناک کا اندرونی حصہ پانی سے تر ہو. یہ کیا ہے, یہ غسل کے فرض میں سے ہے. اور دوسرا کیا ہے, کلی کرنا. کلی کا مطلب کیا ہے کہ حلق تک پانی پہنچے, خوب جو ہے زبان کے نیچے اوپر تالو دائیں بائیں ہر طرف پانی پہنچ کے منہ کا اندر والا حصہ جو ہے یہ تر ہونا, یہ کیا ہے, یہ غسل کا فرض ہے. ہاں اگر روزے کی حالت میں ہیں تو کلی میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا. یہ 2 بات. اب آگے تیسری بات کیا ہے غسل کے فرائض میں سے, کہ پورا جسم تر ہو, اس انداز سے تر ہو کہ ایک بال برابر حصہ خشک نہ رہے. اس انداز میں تر ہونا چاہیے. صرف پانی بہا دینا کافی نہیں ہے, اس انداز میں پانی بہانا کہ جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ تر ہو جائے, یہ لازمی اور ضروری ہے. یہ کیا ہے, یہ فرائض ہے. اس کے بعد سنتیں ہیں کہ غسل کرنے کے لیے پہلے آپ کیا کریں, وضو کر لیں, پھر دائیں طرف سے شروع کریں, 3 مرتبہ پانی بہائیں, پھر ساتھ ہاتھ پیر کے ملیں, جس آج کل جو ہے وہ سوپ وغیرہ اور صابن یوز کیا جاتا ہے. یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ کوئی جگہ خشک رہنے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا. تو یہ دونوں صورتیں وضو کی اور غسل کی وہ ہیں کہ پانی میسر ہو. اب آپ غور فرمائیں کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے. شاید میں نے پچھلے یا اس سے قبل جمعہ پر عرض کیا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا پانی کا استعمال حسب ضرورت کرو, اگرچہ ولو کان علی شاط النہر, اگر آپ دریا یا نہر کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہیں تو بھی پانی بے جا استعمال نہ کریں, جتنا ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں جو ہے پانی وافر مقدار میں ہمارے گھروں میں آ رہا ہے تو جتنا مرضی اسے ضائع کریں, جی یہ تو آ رہا ہے تو استعمال ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. اسلام فضول خرچی کے مخالف ہے, وہ اگرچہ پانی کے استعمال ہی کی کیوں نہ ہو. اور آج یہ چیزیں ہمیں جو حالات سکھا رہے ہیں کہ پانی کی کتنی شارٹیج اور کتنی کمی اور کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, وہ ہر چیز کو پہلے سے اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ ان چیزوں میں آپ نے میانہ روی سے کام لینا ہے. اب دوسری صورت یہ ہے, ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے, او علی سفر, یا وہ مسافر ہے, او جاء احد منکم من الغائط, یا کسی نے قضائے حاجت کی ہے, واش روم یوز کیا, او لامستم النساء, یا اپنی بیوی سے صحبت کی, فلم تجدوا ماء, اور پانی نہیں مل رہا.
سفر میں ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، پانی میسر نہیں تو کیا کریں؟ یا پانی ہے لیکن بندہ مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر پانی لگا تو آپ کا زخم جو ہے وہ پھیل جائے گا، ناسور بن جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ پانی کی وجہ سے اس میں بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا اس قضائے حاجت کی ہے، یہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ وضو لازمی ہوتا ہے۔ اب پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ یا بیوی سے صحبت کی ہے، مقاربت کی ہے اور پانی میسر نہیں، نماز اور عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا کریں؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ پھر آپ کیا کریں؟ پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ پہلی امتوں کے لیے سوائے مخصوص جگہوں کے کسی اور جگہ پر عبادت کرنا ممنوع تھا۔ عیسائی ہیں، ان کے گرجے ہیں، وہاں عبادت کریں گے۔ ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کے مندر ہیں، وہاں عبادت کریں گے۔ یہودی ہیں، ان کے چرچ وغیرہ جو بھی ہیں، ان کے علاوہ عبادت وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے کہ جعل لی الارض مسجدا وطہورا، میرے رب نے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے اور طہورا، پاکیزگی کا سبب بھی بنا دیا ہے۔ جہاں میری امت چاہے جب نماز کا وقت ہو، بس وہ ڈائریکشن قبلہ رخ جو ہے وہ ہو جائے اور وہاں نماز ادا کر سکتی ہے۔ مسجد ہے، پوری زمین مسجد ہے۔ وہ طہورا، اور ساری زمین کو میرے رب نے میری امت کے لیے پاک بنا دیا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی پاک ہے اور میرا غلام جو ہے اس زمین سے پاکیزگی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر کیا کرو؟ اگر پانی نہیں مل رہا یا پانی ہے استعمال کرنے سے بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا وقت نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ تیمم کر لیں۔ اور یاد رکھنا وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ اصل طہارت پانی ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں۔ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، دعائیں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سنتوں پر عمل کریں گے تو زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہوں گے۔ نہیں نیت کریں گے تب بھی وضو کیا ہے؟ ہو جائے گا، کیونکہ پانی اصل طہارت ہے۔ لیکن تیمم کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے کہ میں طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ یہ کوئی بڑی خاص نیت نہیں ہے۔ آج کل ہم نیتوں کے جمیلے میں بڑے پڑے رہتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت۔ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارے، نیت یہ کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں پاک ہونے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو آپ کی نیت ہوگی۔ تو نیت کی، اور کیا ہے؟ طیباً سعیداً، پاک مٹی، طیباً سعیداً طیباً، پاک مٹی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قربان جائیں رب کی رحمت پر۔ اب غور فرمائیں، وضو سے لے کر، غسل سے لے کر اور تیمم تک کی باتیں ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہم انہیں فالو کرتے ہیں جنہیں خود سے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اور ہمارے پاس جو انسائکلوپیڈیا آف لائف، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اس کتاب لا ریب میں موجود ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ابھی یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آج اگر کوئی اختلافی مسئلہ میں یہاں آپ حضرات سے پوچھوں، علم غیب کے حوالے سے، نور بشر کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، میرا خیال ہے ہم میں سے 50% جو ہے نا اس پر بحث کرنے کو تیار ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج اگر میں قرآن کی کوئی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کروں اور عرض کروں کہ آپ اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ جواب کیا ملے گا۔ یہ ہماری ایکچوئل پوزیشن ہے۔ ہمیں بحث کرنے میں مزہ آتا ہے، مذاکرہ کرنے میں مزہ آتا ہے، مناظرہ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اور جب ہماری عمر، میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، 14 فروری 2021 کو آپ کا وصال ہوا، تو اس وصال سے 1 گھنٹہ پہلے 2-3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے، عصر کی نماز ادا کی، دعا مانگی اور رخصت ہو گئے۔ کھڑے ہو کے نماز آخری عصر کی پڑھی، میں ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے ہوا، مجھے فرمانے لگے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خود کھڑا ہو کے پڑھوں گا۔ خود مصلی بچایا، نماز پڑھی، دعا مانگی اور وہیں سے رخصت ہو گئے۔ تو میں جب ان سے ملنے کے بیٹھا ہوا تھا، وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو قرآن مجید انہوں نے بند کیا، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ایک ارمان رہ گیا کہ میں جو ہے نا صحیح طریقے سے ترجمہ جو ہے نا نہیں کر پا رہا قرآن کا۔ تفسیریں میں نے پڑھی ہیں، ضیاء القرآن میں نے پوری پڑھی، دوسری تفسیریں بھی پڑھی ہیں، لیکن ترجمہ جس طرح میں چاہتا تھا، حالانکہ وہ بھی عالم ہیں، الحمدللہ عالم تھے، شیخ التفسیر مفتی عبد المجید اشرفی صاحب جو کبھی کبھی جمعہ پڑھاتے رہے، بزرگ ہیں، چاچا میرے، وہ شاگرد ہیں میرے والد صاحب کے، لیکن ان کی کثر نفسی فرمانے لگے کہ ترجمہ جس طرح میں چاہتا تھا بیٹا، میں اس طرح جو ہے نا ترجمے میں مزہ نہیں آتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو یہ اللہ کا کم کرم ہے، اس عمر پہ لوگ پہنچتے ہیں، اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، اور آپ دن میں جو ہے 10 سے 15 سپارے قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت کا جو ہے اندازہ اور اس کی اہمیت اس وقت ہوگی کہ جب ہماری کھانسیوں سے ہماری اولاد تنگ آئے گی، جب ہماری اولاد کو ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا،
उस वक्त हमें एहसास होगा कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ मौत नजर आएगी, एक तरफ कब्र नजर आएगी, और दूसरी तरफ हमें कुछ करने के लिए हमें कोई चीज मौजूद नहीं होगी। फिर कुरान देखेंगे तो सही, लेकिन पढ़ने के लिए जो है हमारे पास वो नहीं होगा कि हम इसकी तिलावत कैसे करें। तो दोस्तों, वक्त है अभी भी, कुरान को पढ़ने के लिए कोशिश करें। ये दुनिया में भी काम आता है, ये आखिरत में भी काम आता है। इसको देखना सवाब, पढ़ना सवाब, समझना सवाब, समझाना सवाब। दुनिया में कोई और किताब ऐसी नहीं है कि जिसको देखना भी इबादत हो, जिसका पढ़ना भी इबादत हो, जिसका सुनना भी इबादत हो, जिसका देखना भी इबादत हो। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से अर्ज करूंगा, आओ इस किताब रब्बे लम यज़ल की तरफ और समझने की कोशिश फरमाएं। जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि आप क्या करें, तयम्मुम करें। अब तयम्मुम का अच्छा एक माना मैं अर्ज कर दूं, तयम्मुम का माना है इरादा करना। ये जो हम तयम्मुम कहते हैं, इसका माना क्या है, इरादा करना। तो अल्लाह फरमाता है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो आप पाक मिट्टी का इरादा करो। यहां एक नुक्ता अर्ज कर दूं, तयम्मुम सिर्फ मिट्टी से ही क्यों है? आपने कभी गौर फरमाया मिट्टी से ही क्यों है? और बहुत सारी चीजें हैं। वजह यह है, दो वजह हैं, बल्कि हिकमतें तो बहुत हैं, एक दो मैं अर्ज कर दूं। पहली बात यह कि इंसान को यह एहसास हो कि इंसान इस मिट्टी से तू बना है। क्योंकि जब आप मिट्टी पे हाथ मारते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना, फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम मिन्हु, तुमने क्या करना है, मसा करना है। किसका? वुजूहिकुम व ऐदीकुम, अपने चेहरों का और अपने हाथों का। यह तयम्मुम है। पहले 2-3 ज़रबें लगाई मिट्टी पे, अगर मिट्टी हाथ को लग गई तो यूं करके झाड़ना है, अगर ज्यादा लगी नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। ज़रबें लगाई 3, और क्या किया, 3 दफा अपने पूरे, जिस तरह वुजू करने के लिए सारी जगह तर करना है, इस तरह तयम्मुम के लिए भी मिट्टी पूरी जो है वो हाथ मिट्टी पे मार के अपना ये जो है मसा करना है। और उसके बाद क्या है, हाथ, फिर दोबारा 3 ज़रबें लगाई मिट्टी पे, अगर ज्यादा मिट्टी है झाड़ा, पहले दाएं हाथ को पूरा मसा किया और फिर बाएं हाथ बाजू समेत कोनी समेत जो है मसा कर दिया। ये क्या है, तयम्मुम है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अमूमन जिस तरह जनाजा जो है तैयार होता है, हमारे अफजल भाई शायद ये सामने जो रहते हैं, मैंने अक्सर उन्हें देखा, वो कहीं जा रहे होते हैं और जनाजा तैयार होता है नमाज के लिए, वो फौरन मिट्टी से तयम्मुम किया और आके नमाज जनाजा में शरीक हो जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी और जो है अच्छा लगता है कि कोई तो है जिसको अल्लाह ने ये एहसास अता फरमाया हुआ है। वरना हम क्या करते हैं, दौड़ रहे होते हैं पानी के पीछे। नहीं, जनाजा आपके लिए नहीं रुकेगा, उस वक्त पानी अगरचे मौजूद है, लेकिन अगर आप वुजू करेंगे तो नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सकते। तो आपको शरीयत ने इजाजत दी हुई है, आप वहां ही जो है जहां खड़े हैं उसी मिट्टी से तयम्मुम करें और नमाज जनाजा अदा करके चले जाएं। तो ये घर की तरबियत होती है, ये मसाइल का इल्म जिनको होता है वो ऐसा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये एहसास अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, पहली हिकमत तो ये है कि इंसान, ये मिट्टी जो है तुझे पाक कर रही है। ये मिट्टी क्या है, इसी मिट्टी से तेरी इब्तिदा है, इसी मिट्टी से। आज जो है तू अपने कपड़े पे थोड़ी सी गर्द बर्दाश्त नहीं करता, अपने चेहरे पे ये गर्द बर्दाश्त नहीं करता। हकीकत यह है कि इसी मिट्टी से तेरे रब ने तुझे तख्लीक फरमाया। एक ये हिकमत। और दूसरा, झुक जा, इस मिट्टी से ताल्लुक रख, तू जितना बड़ा हो जा, जाना मुड़ के इसी मिट्टी में है। ये दो बड़ी हिकमतें हैं। इस मिट्टी पे जो अतरा अतरा के अकड़ अकड़ के गरूर और तकब्बर और नखूफत से चलता है, जाना तूने इसी मिट्टी में है। तो इससे पहले भी बड़े बड़े आए, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। कब्रें बोसीदा पड़ी हुई हैं, फटी हुई कब्रें हैं, सुराख हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है किसकी कब्र थी। लेकिन अपने वक्त में वो ये समझता था कि मेरे अलावा इस दुनिया का निजाम चल ही नहीं सकता। मैं अगर यहां से हिल जाऊं इधर उधर, मैं तो कुतुब हूं, हिल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। चला गया, किसी को परवाह ही नहीं हुई। तो आज तू भी अपने आप को बहुत कुछ समझता है, कल तू भी चला जाएगा। दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी और आगे जाएगी। तेरे होने ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, हां तेरे अमल से तुझे फर्क जरूर पड़ेगा। तो आगे इरशाद फरमाया, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, याद रखो तुम्हारा रब तुम्हें तंग करना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर, रब को क्या जरूरत है ये बात फरमाए। मा युरीदुल्लाह, अल्लाह इरादा नहीं फरमाता, लियजअल के बना दे, अलैकुम तुम पर, मिन हरज कोई तंगी। तुम्हारा रब तुम्हें तकलीफ में देखना नहीं चाहता, तुम्हारा रब तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, तुम्हारा रब तुम्हें जो है कोई अजियत देना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, वलकिन युरीदु लियुताहिरकुम, तुम्हारा रब तुम्हें पाक करना चाहता है। तुम्हारा रब चाहता है तुम्हारा तन भी पाक हो, तुम्हारा मन भी पाक हो, तुम्हारा जाहिर भी पाक हो, तुम्हारा बातन भी पाक हो। तुम्हारा रब ये चाहता है। और क्या चाहता है, सुने तुम्हारा रब चाहता क्या है, कुरान से पूछे ना रब क्या चाहता है। रब फरमाता है, एक तो चाहता है कि तुम पाक हो जाए, तुम्हें पाक कर दिया जाए, और दूसरा वलयुतिम्मा निअमतहु अलैकुम, अल्लाह अकबर, वलयुतिम्मा, और तुम्हारा रब चाहता है कि वो अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दे। तुम्हारा रब तुम्हें पाक करना चाहता है और अपनी नेमतें तमाम करना चाहता है, सारी नेमतें तुम्हें अता फरमाना चाहता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रुए मंजिल ही नहीं। तुम्हारा रब चाहता है कि तुम पाक हो, तुम्हारे चेहरे पाक हो, तुम्हारे दिल पाक हो,
تمہارے دماغ پاک ہوں، تمہاری گفتگو پاک ہو، تمہاری خلوت پاک ہو، تمہاری جلوت پاک ہو، تمہاری محفلیں پاک ہوں، تمہاری تنہائیاں پاک ہوں، تمہارے گھر پاک ہوں، تمہارے بازار پاک ہوں. تمہارا رب تو یہ چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارا رب چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں تم پر قربان کر دی جائیں. یہ تمہارا رب چاہتا ہے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اب رب چاہتا ہے کہ پاک ہو جاؤ، رب چاہتا ہے کہ اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرما دی جائیں. اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے، کویسچن از کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پاک ہونا چاہتے ہیں؟ رب تو فرما رہا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، رب چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. کیا ہم پاک ہونا چاہتے ہیں؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، رب چاہتا ہے کہ اپنی نعمتیں مکمل تم پر کر دے. کیا ہم نعمت الہی کے خواہاں ہیں؟ یہ سوال ہے آج کی اس محفل کا، اس گفتگو کا. رب نے جو چاہا، جو چاہتا ہے وہ فرما دیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ کیا ہم پاک ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بننا چاہتے ہیں؟ یہ سوال اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا دل اور ضمیر ہمیں جواب دے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا ہماری منزل ہونی چاہیے اور کس کو ہمیں اپنی منزل بنایا ہوا ہے. یہ سارے جوابات ان سوالات میں مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.